اور وہ بھی قرآن کی زبان میں، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کا لایا ہوا قانون انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ انما انا رحمت مہداد، ایک حدیث میں فرمایا میں تو رحمت ہوں جو اللہ نے ہدیہ بھیجی ہے تمہیں۔ اور قرآن کریم میں الفاظ ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو بھیجا ہے جہان والوں پر رحمتیں کرنے کے لیے۔ رحمت للعالمین اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ تو یہ قانون الہی جس کو شریعت کہتے ہیں، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ جس شخص پر اللہ تعالی دنیا میں اور آخرت میں رحمت فرمانا چاہتے ہیں اس کو اس کی ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، اور جس شخص کو دنیا میں اور آخرت میں محروم کر دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بچائے اس حرمان سے، اس کو اپنی قانون سے اپنی ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو کہ میرا اور تمہارا نام محروموں کی فہرست میں نہ لکھا جائے۔ قرآن کریم میں ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ایسا کون ہوگا جو ملت ابراہیم سے روتابی کرے، منہ پھیر لے، سوائے اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو احمق بنا دینے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ان سے کہا، ان کے رب نے ابراہیم سے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم خلیل اللہ، ان سے کہا ان کے رب نے اسلم، جھک جاؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، للہ رب العالمین، لرب العالمین، کہا میں نے گردن ڈال دی رب العالمین کے سامنے۔ اسلام اس کا نام ہے۔ جو حکم الہی تمہارے سامنے آئے اس کے سامنے تمہاری گردنیں جھک جائیں، صرف گردنیں ہی نہیں جھک جائیں بلکہ دل بھی جھک جائے۔ فلا وربک، پس نہیں، قسم ہے تیرے رب کی نہیں، دو دفعہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، درمیان میں قسم کھاتے ہیں، سو نہیں، اور قسم ہے تیرے رب کی نہیں ایمان لائیں گے، یہ مومن نہیں ہوں گے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کو حکم تسلیم کر لیں، منصف تسلیم کر لیں ان تمام معاملات میں جن میں ان کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے۔ ثم لا یجدوا حرجا مما قضیت، ثم لا یجدوا حرجا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ جو فیصلہ فرما دیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو فیصلہ فرما دیں وہ اپنے دل میں اس کی جانب سے کوئی تنگی نہ محسوس کریں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو تسلیم کر لے، پوری طرح تسلیم کرنا، دل و جان کے ساتھ، دل اور دماغ کے ساتھ، تب یہ مومن ہوں گے، اس کے بغیر نہیں مومن ہوں گے، تیرے رب کی قسم ہے نہیں مومن ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت آپ کا لایا ہوا دین اور آپ کی لائی ہوئی شریعت، اس کے مقابلے میں زبان کھولنے والوں، یا تو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھا ہے یا تم اس پر ایمان نہیں لائے ہو۔
یہ آیت جو میں نے اسی وقت پڑھی ہے، اس کے نزول کا ایک خاص واقعہ منافقوں کا۔ ایک منافق نے ایک یہودی کی چوری کر لی تھی اور تہمت کسی دوسرے پر لگا دی تھی۔ وہ یہودی اور منافق دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے فیصلے کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو سچا قرار دیا اور وہ جو مسلمان تھا منافق، حقیقت میں منافق تھا لیکن اس کا نفاق معلوم نہیں تھا، اس کے خلاف فیصلہ دیا۔ وہاں سے فیصلہ سن کر وہ منافق یہودی سے کہنے لگا کہ آؤ عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کافروں کے مقابلے میں سخت تھے۔ اس کو خیال ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسلمان کے مقابلے میں یہودی کے خلاف فیصلہ کریں گے، ان کو کافروں پر بڑا غیظ ہے۔ یہودی نے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا کہ بھائی تمہارے بڑے نے تو فیصلہ کر دیا ہے، اب تم جس کے پاس چاہو لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور اپنا واقعہ بیان کیا۔ یہودی نے کہا کہ جناب ایک بات مزید گزارش کرنے کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے اس مقدمے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ محمد نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک منٹ ٹھہرو، مجھے ذرا کام ہے، گھر جاتا ہوں، ابھی آتا ہوں۔ گھر گئے، تلوار لے آئے اور آتے ہی اس کی گردن اڑا دی اس منافق کی، اور فرمایا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اب اس منافق کے رشتہ دار آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ عمر نے بڑی زیادتی کی ہے، ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ وہ تو اصل میں چاہتا تھا کہ مصالحت کروا دیں گے، عمر مصالحت کروا دیں گے، آپ نے تو فیصلہ کر دیا تھا نا۔ لیکن ایک حق کا فیصلہ ہوتا ہے، ایک مصالحتی فیصلہ ہوتا ہے، کوئی بیچ کی راس پیدا کر دیں گے، شکل پیدا کر دیں گے۔ وہ تو صلح صفائی کی غرض سے گئے تھے ان کے پاس، آپ کے فیصلے سے سرتابی کی نیت سے تو نہیں گئے تھے۔ قرآن کریم میں پورا رکوع نازل ہوا اس واقعے کے بارے میں۔ اور اسی ذیل میں یہ بات فرمائی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، سو نہیں، اور قسم ہے تیرے رب کی کہ ہرگز مسلمان نہیں ہوں گے، یہ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ کو حکم بنائیں اس معاملے میں جو ان کے درمیان اختلافی پیدا ہو جائے، اپنے جھگڑوں میں، اپنے تنازعات میں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، پھر آپ کے فیصلہ دینے کے بعد اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو پوری طرح تسلیم کر لیں، دل و جان کے ساتھ، دل و دماغ کے ساتھ تسلیم کریں۔ تو میں نے کہا کہ اسلام تو تسلیم کا نام ہے،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچا سمجھ کر دل و جان سے مان لینا اور اپنی گردن حکم الہی کے سامنے جھکا دینا، اس سے قطع نظر کہ یہ میرے مفاد میں ہے یا میرے مفاد میں نہیں ہے، اور یہ بات ہی غلط ہے کہ میرے مفاد میں نہیں ہے۔ اللہ کا قانون کسی کے مفاد میں نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس حقیقت کو سمجھا تھا، اور یہ جو چند واقعات پیش آئے تھے چوری کے یا زنا کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون جاری کرنا تھا۔ ہمارے شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری قدس سرہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ شریعت کو نافذ کرنے والے شریعت تھی اللہ تعالی کی، اور نافذ کرنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں تھے، نافذ ان کو بھی کرنا تھا۔ جیسے جرائم کی سزائیں ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر دیا کہ حضور مشق ناز کن خون دو عالم میری گردن پر، تو مشق ناز کر خون دو عالم میری گردن پر، حضور ہم جرائم میں ملوث ہو کر آتے ہیں اور آپ ہم پر سزائیں جاری کریں تاکہ آپ کی شریعت نافذ ہو جائے۔ اور پھر کیسے؟ ایک واقعہ معاذ اسلمی کا آتا، ان سے زنا ہوا تھا۔ حضرت حزال رضی اللہ تعالی عنہ اس قبیلے کے چودھری تھے، کسی کو اس واقعہ کی خبر نہیں تھی، کسی کو خبر نہیں تھی، مجرم کے سوا کسی کو خبر نہیں تھی، لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ چودھری کے پاس گئے اور کہنے لگے مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں کیا کروں؟ انہوں نے اس خیال سے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے، آپ استغفار کریں گے، دعا کریں گے، اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، یہ مشورہ دیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اور یہ نقطہ بھول گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر و مرشد ہی نہیں ہیں بلکہ حاکم وقت بھی ہیں، اور حاکم کی وقت کے سامنے جا کر اقرار جرم کرنا مجرم کو سزا دلوا دے گا۔ یہ نقطہ ان کے ذہن سے نکل گیا۔ یوں خیال کیا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ سے عرض کرو، آپ تمہارے لیے استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کر دیں۔ یہ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے مشورہ کیا، لگے بندہ خدا اللہ نے تمہارا پردہ رکھا ہے، اللہ سے معافی مانگو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتاؤ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا بندہ خدا اللہ نے تمہارا پردہ رکھا ہے، جاؤ اللہ سے معافی مانگو، حضور کو نہ بتاؤ۔ لیکن ان کے دل میں خلش تھی کہ میرا گناہ معاف ہو جائے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا بندہ خدا اللہ نے تمہارا پردہ رکھا ہے، جاؤ اللہ سے معافی مانگو، حضور کو نہ بتاؤ۔ لیکن ان کے دل میں خلش تھی کہ میرا گناہ
معاف ہو جائے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ نے ادھر منہ پھیر لیا، یہ چلے گئے، دوبارہ پھر آئے، آپ نے ادھر منہ پھیر لیا، چلے گئے، تیسری دفعہ آئے، آپ نے پھر منہ پھیر لیا.